کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام نشا پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام نشا پنجتن رہ جائے گا۔ آج کی جہالت نے دنیا کو اتنے دلدل میں چھوڑ رکھا ہے۔ آج دنیاوی عیش و عشرت کے خاطر انسان نے اپنے وقار کو پامال کر رکھا ہے۔ آج علماء کی تو قدر ہی ختم کر دی گئی، علماء اکرام کا تو وقار ہی نشت و نابود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج علماء کو سمجھتے کہ انہوں نے کیے کیا ہے، عالم دین کو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ تو صرف روٹی بوٹی والے مولوی، انہوں نے دنیا میں کرے کیا، ان کی محنتیں کیا، انہوں کچھ نہیں کیا، جاہل ہے۔ علماء کو جاہل سمجھنے والے، میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا وہ جاہل، اس کا باپ بھی جاہل، اس کی نسلیں جاہل تھی۔ اگر وہ جاہل نہ ہوتا، اس کی نسلیں جاہل نہ ہوتی، اس کا باپ جاہل نہ ہوتا، تو اس کے دل میں علماء کی محبت ضرور ہوتی۔ تم علماء کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ علماء نے اپنی تمام خوشیوں کو قتل کر دیا صرف عوام کی تعلیم کے لیے۔ علماء کرام نے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا صرف قوم کی رہنمائی کے لیے۔ بڑے بڑے عالم دین نے جنگ آزادی سے لے کر آج تک بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے علماء نے سولی پر اپنے آپ کو گردنوں کو لٹکا لیا صرف کسی قوم کو بچانے کے لیے، قوم کو گمراہیت کے دلدل سے نکالنے کے لیے۔ آج قوم علماء کو سمجھتی ہے یہ تو خالی جاہل ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، دنیاوی نالج نہیں ہے۔ علماء کو جاہل سمجھنے والی قوم، میں تو کہتا ہوں وہ بھی جاہل، اس کی نسلیں جاہل، اس کا باپ دادا جاہل ہی گزرا ہوگا۔ جنگ آزادی 1857 کا آپ جائزہ لے کر دیکھیے گا۔ 1857 میں علماء کرام کا مجاہدانہ کردار دیکھیے گا۔ شاید تم اتنے بڑے جاہل ہو، تم نے تو اپنا اتہاس تک نہیں پڑھا۔ تم اتنے بڑے جاہل ہو کہ تم نے اپنی تاریخ کو بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، تم نے علماء کا اتہاس تک نہیں پڑھا کہ علماء کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اسی قوم کے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ تم نے صرف علماء کو دیکھا اور دیکھ کر یہ سمجھے کہ ارے یہ تو ہمارے غلام ہیں، یہ تو ہمارے یہاں نوکری کرتے ہمارے غلام ہو گئے۔ علماء کے پاس بیٹھو، اس کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ علماء کا درد کیا ہوتا ہے۔ جنگ آزادی تھی 1857 میں، علماء کرام نے اپنا وہ مجاہدانہ کردار عطا فرمایا، وہ مجاہدانہ کردار دکھایا کہ آج بھی دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ تم اسے پڑھو گے سمجھو گے تبھی تو یاد کرو گے نا۔ تم نے تو کیا، تمہارے باپ نے بھی اتہاس تاریخ پڑھ کر نہیں دیکھی، تم کیا جانو کہ علماء کیا؟ تم نے صرف غیروں کے یہاں نوکری کرنا سیکھی، تم نے کافروں کی جوتیاں اٹھانا سیکھی ہیں۔ اس کے سوا تم نے کاش اگر علماء کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہوتا تو آج تمہیں تمہارا اتہاس، تمہارا بھوشیہ بھی معلوم ہوتا۔ آج تمہیں تمہارا اسلام تمہیں اسی لیے نہیں معلوم کہ آج تک تم نے اپنی زندگی کو کافروں کی جوتیاں سیدھی کرنے میں گزاری ہے۔ کاش تم نے اگر اپنے وقت کو علماء کرام کی صحبت میں گزارا ہوتا یا علماء کرام کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے وقت گزارا ہوتا تو آج تمہارے پاس علم ہوتا، تم علماء کی قدر جانتے، سمجھتے اس کا درد کیا ہوتا ہے۔ 1857 میں جنگ آزادی میں علامہ سید کفایت علی کافی رحم اللہ، سید کفایت علی وقت کے جید عالموں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سید کفایت علی کافی رحم اللہ علیہ یہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم دین تھے۔ اسی قوم کے لیے، اسی دیش کے، ہندوستان کے لیے، اسی دیش کی آزادی کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کی ظالموں سے جانے کو چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے پھانسی کے تختے دار پر آپ لٹک گئے۔ ایسے ہی نہیں لٹک گئے، ظالموں نے جب آپ کو پکڑنے کے بعد آپ کے جسم کے اوپر استری گرم کر کے پھیری گئی، پریس لگائی گئی، آپ کے کپڑوں کو اتار کر آپ کے ننگے بدن پر گرم استری کی گئی۔ اس گرم استری اتنی گرم تھی کہ آپ سید کفایت علی کافی کے بدن کی کھال چھٹ گئی تھی، کھال۔ علماء اکرام کی بات کرتے ہو کہ انہوں نے کیا کیا؟
सैयद किफायत अली काफी रहमुल्लाह अलैह के बदन पर जब जालिमों ने, अंग्रेजों ने गरम गरम स्त्री को घुमाया था तो आपके बदन से खाल छूट गई, जख्म बन गए थे आपके बॉडी में, आपके जिस्म के अंदर। इतना ही नहीं, आपकी जूसी जख्म पर नमक जालिमों ने भर दिया था, नमक भरा गया। कितनी तकलीफ हुई होगी जब वो जख्म को नासूर बनाया गया होगा। एक आलिम दीन इसी कौम की रहबरी करते करते कि जालिमों ने उसके जिस्म पर गर्म इस्त्री लगाई, खाल छूट गई, जख्म बन गया, जख्म पर नमक भर दिया गया। मुरादाबाद के चौक में मजमा आम के सामने मुरादाबाद के चौक में तख्ता दार पर आपको लटका दिया गया था। मुरादाबाद का चौक आज भी चीख चीख कर गवाही दे रहा है। मुरादाबाद का वो चौक जो मजमा आम में अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था, आपका बदन को जो खून से लहू लुहान हुआ था, नमक छिड़का गया था। मुरादाबाद का चौक आज भी इस बात की शहादत देता है, वहां की पब्लिक अवाम आज भी गवाह है। आपको फांसी पर लटकाया गया, आपने फांसी का जाम सिर्फ अपनी कौम के लिए पिया था, अपने हिंदुस्तान की अवाम के लिए पिया था, हमारी तुम्हारी आजादी के लिए पिया था। क्या कोई जाहिलों में ऐसा नहीं था जो इस कौम के लिए लड़ता? कोई नहीं था। एक आलिम दीन ही मैदान में आया, उसने तख्तेदार फांसी पर लटक कर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जबान पर जारी था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नामा निशाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशा पंज